السلام علیکم. مارننگ میں زینب کے ساتھ میں ہوں زینب شکیل. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر محمد وقاص. چلیے ہم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں, ہم سے جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بچے اسٹڈی کرنے کیوں جاتے ہیں. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بچے کیوں جا رہے ہیں, ایسی کون سی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اسٹڈی کر رہے ہیں. پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جو تعداد ہوتی ہے وہ یوتھ کی ہے, اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یوتھ کی جو ایج ہے یعنی اراؤنڈ 18 سے 24-25 تک, یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہونا چاہتا, نہ ہی وہ ہوتے ہیں, اور ان کا مائنڈ بھی اس حساب سے سٹیبل نہیں ہوتا. مثلاً ایک ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان سوچتا ہے کہ حالات کچھ عرصے بعد بہتر ہو جائیں گے, یا وہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لیتا ہے. لیکن یوتھ میں وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ بہت زیادہ چیزوں سے پہ صبر کر سکیں, اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد وہ پیسہ کما سکیں, کیونکہ ایک پاکستان کا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو جلد سے جلد سٹیبل ہونا ہے, اور سٹیبل ہونے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو پھر آپ کو ایک اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے اور آپ کی شادی بھی ہوگی. تو وہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس کو چاہیے بیسیکلی پیسہ. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے سب سے پہلے اسے یا تو 4 سال کی ڈگری کوئی کرنی پڑے گی, یا اسے کوئی بزنس کرنا پڑے گا, اور اسے کوئی پیسہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ شدید محنت کرنی پڑے گی. اب وہ اس محنت سے بچنے کے لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک آسان راستہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے کسی ایسے ملک میں سیٹل ہوا جائے کہ جہاں پہ وہ اگر مزدوری بھی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی اراؤنڈ $10 یا 10 یورو یا جتنے یورو بھی ہے وہ اس کو مل جائے, اور وہ اس کے بعد اس کو پاکستان بھیج کے سٹیبل ہو سکتا ہے. یا ایون باہر بھی اگر وہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کوئی دن میں 12 گھنٹے کام کر کے, یا اراؤنڈ $150 یا 150 یورو تک اگر وہ کما لیتا ہے تو اس کا بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. اس میں میں نے پہلے بتایا کہ سب سے بڑی تعداد یوتھ کی ہے, اور اس کے بعد ایک اور ریزن جو یہاں پہ آتی ہے, یوتھ اب پریشرائز کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو, اور پیرنٹس بھی پاکستان میں جتنی تیزی سے حالات چند سالوں کے اندر بدل رہے ہیں یا بدلے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ایک مایوسی تو پھیلی ہے, اور لوگ اپنے مہنگائی سے اتنے زیادہ پریشان ہیں. مہنگائی ہے, پھر بل ہے, پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہے کہ لوگ اس میں اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ فیوچر اپنا سیکیور نہیں دیکھتے. اب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے یہاں سے بیچ کے تو اس ملک سے باہر نکلا جائے, اور یہ اس کی کچھ بنیادی ریزنز ہیں. باہر جانے کے لیے ظاہر ہے کہ جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں قانونی طور پہ تو مائیگریشن ہے, جاب ہے, یا سب سے جو زیادہ ایزی طریقہ ہے سمجھا جاتا ہے جس میں آپ پیسے لگائیں اور آپ کو کوئی ویزا بھی مل جائے گا اور آپ کا اسٹڈی بھی ہوگی, تو وہ اسٹڈی ویزا ظاہر ہے اس میں 40 سے 50 لاکھ روپیہ UK, آسٹریلیا, اس طرح کے ایسے ممالک جہاں پہ آسانی سے جایا بھی جا سکتا ہے اور جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, تو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہی پیسہ لے کے پاکستان میں انویسٹ کر کے وہ کچھ خریدیں یا کچھ بزنس کریں. وہ اپنے بچوں کو باہر بھجوانے پہ لگا دیتے, اور وہ جو ان کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ باہر جا کر پھر ظاہر ہے کہ اپنے والدین کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری ایک جو بہت بھیانک طریقہ ہے, بہت خطرناک طریقہ ہے, وہ ظاہر ہے کہ ڈنکی ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے, اور ہمارے ادارے اس کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک اداروں کا کام نہیں ہے, اور بہت سارے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ کیا ہیں, وہ بھی اب کوئی 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ جتنے میں بھی کوئی کسی ملک کی ڈنکی لگا سکتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی لگا رہے ہیں. تو لیکن بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ایک امیدی ہے, اور ان کو ڈر ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. اور باہر کی وہ جو لائف دیکھتے ہیں نوجوان اپنے دوستوں کی جو دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں, ان کی لائف زیادہ شہانہ ہوتی ہے. ان کے پاس
بہت بہتر لائف سٹائل ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, سارا کچھ ہے, اور جب وہ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملک سے ہی باہر نکلا جائے. جی سر, بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں اگلے شو میں. اللہ حافظ.